جام صادق علی تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ، آپ بھی ان کے بہت قریب تھے اور امتیاز شیخ بھی ان کے بہت قریب تھے. آپ نے کیا دیکھا ان کی قربت میں؟ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کس طرح کے وزیر اعلیٰ تھے؟ وہ کانوں کے کچے تھے، خود فیصلے کرتے تھے، یا کہ دوسروں کے مشوروں پر چلتے تھے؟ یہ بتائیں مجھے. دیکھیے، جام صاحب کے ساتھ میں بڑا قریب رہا، اور جو گورنمنٹ تھی 1990 والی گورنمنٹ جو تھی، وہ جب بنی ہے تو میں ان کے ساتھ ہی تھا. اور اس وقت جو سیکرٹری ٹو سی ایم وہ مرحوم سلیم میمن تھے، جو ابھی انتقال کر گئے. میرے خیال 2-4 سال ہوئے سلیم میمن. وہ سلیم میمن بڑے سینئر وہ تھے بیوروکریٹ. اور دوسرا ان کے ساتھ تھے عالم بلوچ، جو کہ مرڈر ہوئے. یہ دو آدمی یہ تھے، اور تیسرا میں تھا ان کے ساتھ. اور ہر کام صحیح چل رہا تھا، صحیح سیٹ ہو رہا تھا. تو جب وہ میرے خیال سلیم میمن کہیں اور لگائے، انہوں نے سیکرٹری وغیرہ لگا دیے کہیں. تو یہ ڈپٹی کمشنر سانگر تھا. کون؟ امتیاز شیخ. اچھا. اور ایس پی میرے خیال اس وقت تھا منظور مغل. میرے انڈر میں بھی کام کیا تھا منظور نے. میں ہی لایا تھا منظور کو وہاں سے. پھر ایس پی میں نے لگایا تھا. میرے انڈر میں ایس پی رہے. میرے خیال بعد میں یہ امتیاز کے ساتھ بھی ایس پی رہے. تو یہ امتیاز شیخ ہمارے سے بہت جونیئر ہے، 5-6 بیچ جونیئر مجھے امتیاز شیخ. اس کو لے آئے وہ سیکرٹری ٹو سی ایم. اب وہ سیکرٹری ٹو سی ایم کام کرتے رہے ان کے ساتھ، اور ہم جو تھے اپنا کام کرتے تھے. مجھے اتنی ریسپیکٹ دیتا تھا جام صادق علی، اور یہی مجھے اللہ نے، جنید صاحب نے بھی اس طرح کیا کہ میں آ رہا تھا ان کے گھر کی طرف ایک دن صبح کو 11 بجے. تو ان کا کیبل جو تھا نا موو کر گیا تھا سی ایم ہاؤس کی طرف. میری جیپ جب انہوں نے دیکھی، تو انہوں نے پورا کیبل روک دیا. آج بھی اس میں اگر کوئی افسران ہوں گے زندہ تو وہ اس کی گواہی دیں گے کہ ہی اسٹاپ دا ہول کیبل روکا آپ نے. اور مجھے کہا آپ گاڑی میں آ جاؤ، میری گاڑی میں آ جاؤ. میں اتنی ریسپیکٹ مجھے دیتے. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا، باتیں کرتے ہم سی ایم ہاؤس چلے گئے. اچھا، اتنا کلوز ہوتے ہوئے بھی مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ پلاٹ لے لو. میں نو، میرے پاس اپنا گھر، کچھ اور چیز میں نے نو، آئی ڈونٹ وانٹ. یہاں تک کہ جب یہ اپنا بانٹ رہے تھے پلاٹس، انہوں نے سب گورنمنٹ سرونٹس کو فیز 8 میں پلاٹس دی. یہ آن دا ریکارڈ. مجھے جب انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے اپنا گھر ہے، میں کیوں لوں پلاٹ؟ اور مجھے آپ اوتھ بھروا رہے ہو ایک جھوٹا کہ میرے پاس کچھ گھر نہیں ہے اپنا. میں نے کہا میرا ہاؤس. تو کہنا یار تو پاگل آدمی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے. تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. بعد میں جب یہ نیب ویب والا جو انہوں نے انکوائری میرے خلاف کرائی تو یونیورسٹی کے، تو ان کو شاید یہی مخالطہ تھا کہ اس نے پورا پاکستان کماشا یہی سمجھا ہوا ہوگا. جام صادق کے بہت قریب تھے تو آدھا کراچی انہوں نے لے لیا ہوگا، یہی تھا نا آپ کی مطلب. اچھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا. جنہوں نے پیٹرول پمپ لیے وہ ایمبیسیڈر یو ای میں بھی بنے. وہ ایک جمیل احمد خان تھا، اس نے لیے. بعد میں پھر زرداری نے اس کو یو ای کا ایمبیسیڈر بنایا. اور ان لوگوں نے فائدے اٹھائے، بہت سارے لوگوں نے فائدے اٹھائے. جمیل احمد خان جو ساؤتھ میں جو ایس ایس پی تھے ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ایس ایس پی تھا. اس نے یہ بعد میں زرداری نے اس کو یو ای کا سفیر بھی بنایا تھا. ایسے لوگوں نے لیا، ہم نے تھوڑی دیے. ہم نے کسی ناٹ اے سنگل کوئی فائدہ نہیں لیا اس سے، آن دا ریکارڈ. اچھا، امتیاز شیخ جو ہے وہ اتنے قریب کیوں ہو گئے تھے سی ایم جام صادق کے؟ وہ حرفن بولاتا ہے. کبھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کبھی وہ مسلم لیگ میں ہے، کبھی وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ادھر چلا جاتا ہے، کبھی وہ مرزا پارٹی میں چلا جاتا ہے. وہ تو حرفن بولا تو ہے. مطلب اس کا کوئی نسب و لائن نہیں ہے، مطلب ہے کہ جدھر دیکھی تری وہاں بھی شادی تری، مطلب یہی
کہیں گے نا ان کے لیے کہ جہاں ہاں دیکھا فائدہ وہاں چلے گئے، چڑھتے سورج کے پجاری کہا جا سکتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہر وہ اب سن بھی ہو رہا ہوگا تو ہر جگہ وہ ہر ایک کے ساتھ فٹ ہو جاتا تھا. ہم نے اپنی ایک ہی اٹھائی ہوئی تھی جس پہ چلے تھے، اینڈ تک ابھی تک اسی پہ ہیں. تو کبھی آپ کو کوئی کلیش ان کے ساتھ ہوا تھا، کبھی کام میں، فرائض میں، جام صادق کے دور میں ان سے، یا کبھی ان کے کوئی ایسے واقعات تو سامنے بہت آئے تھے کرپشن کے، کوئی ایسا کوئی واقعہ جو ہے ہمارے ویور کے ساتھ آپ شیئر کریں گے، پسند کریں گے شیئر کرنا؟ دیکھیں جہاں تک اس کی کرپشن ہے وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ وہ ایک آدمی کی جب انٹری ہوتی ہے سروس میں تو وہ اس کا بلینک ہو رہا ہے اسیٹس، بعد میں وہ ارب پتی بن جاتا ہے تو کرپشن تو ہوتی ہے نا. وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. 1500 یا 2000 گز کے بنگلے میں آدمی ایسے تو نہیں خریدتا ہے نا. پھر وہ الیکشن تو ایسے نہیں لڑتا آدمی، بغیر پیسے کے تو نہیں لڑتا نا. تو نیب شہر پہ ہوئے تھے، اس کے اوپر بھی کیس ویسے ہوئے تھے، تو پتا نہیں کیا ہوا. اور بعد میں کچھ کیس انہوں نے اینٹی کرپشن میں جو کہ غیر قانونی کام ہے، نیب کے کیسز آپ اینٹی کرپشن میں چلوائیں. لندن میں فلیٹ تھے اور وہ آپ اینٹی کرپشن میں چلوائیں. وہ کیس تو بتائیں نا ہمارے ویور کو کہ انہوں نے اینٹی کرپشن میں اپنے خلاف وہ مقدمہ کیسے درج کرا دیا تھا. ایک کرپشن کا بہت بڑا امتیاز شیئر ہے. وہ یہ لندن میں ان کے فلیٹ تھے نا، 2-3 فلیٹ ہیں لندن میں تھے اس وقت. تو وہ انہوں نے اینٹی کرپشن میں کیس درج کروا کے اپنے خلاف، اور اینٹی کرپشن میں تفتیش کروا کے پھر اینٹی کرپشن میں جج سے فیصلہ کرا لیا. وہ تو ایک حیرت انگیز باتیں ہیں. جوریسڈکشن نیب کی ہے، کیسے اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے، اینٹی کرپشن کا جج فیصلے دے رہا ہے. یہ سمجھ میں ہم کو تو یہ باتیں آتی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کام ہو رہا ہے. عجیب کام کرتے ہیں. یہ آرٹیکل 4 کے انٹائرلی خلاف. اچھا جی ہاں، آرٹیکل 4 جو ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا، کہ اس کے بغیر نہیں کچھ بھی آپ کر سکتے، اور لا کے مطابق چلنا ہے آپ نے. Everything should be according to the law and the due process of the law. یہ جو ہم اللہ دین خواجہ کی بات کر رہے تھے نا اس دن، اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چیئرمین نیب، چیئرمین نیب کو اس طرح پاور نہیں ہے، نو، کہ ایبسولوٹلی وہ استعمال کرے، اس پہ لکھ دے کے NFA، نو. اس نے کرنا ہے آرٹیکل 4 کو فالو. ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے کہ آپ نیب کے آرڈیننس کے مطابق چلو گے، اور آپ اس کی پہلے پریلیمنری انکوائری کراؤ گے آن ریسیونگ دی کمپلینٹ. دین آپ کو رپورٹ بھیجے گا آپ کا افسر پی کر کے، پھر آپ اس کو یہ ہے ڈیو پروسیس آف لا. پھر اس کو آپ پٹ اپ کرو گے ان دا بورڈ آف میٹنگ، اس میں آپ اپروول لو گے. اگر اس کے خلاف ایویڈنس ہے اسیٹ بنانے کی، نہیں ہے تو آپ پھر اس پہ لکھ سکتے ہو ان کے جو اسیٹس ہیں آلریڈی ڈکلیئرڈ ان انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اینڈ گریجولی انہوں نے اپنی باپ کی دادا کی جو بھی پراپرٹیز ہے، ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے. آرٹیکل 4 کی دھجیاں اڑاتے ہیں یہ لوگ. اچھا، آپ نے ابھی سلیم اختر صدیقی صاحب، آپ نے پھر وہی قصہ چھیڑ دیا ہے دریانو مل کے لیپالک بیٹھے اللہ ڈینو خواجہ کا. اللہ ڈینو خواجہ کے تو پراپرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن اب رونا اس بات کا ہے کہ اب وہ پراپرٹی یا ناٹ فار ایکشن کا جو پروسیس ہے، جو ہماری اطلاعات ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، نیب کے ایک انتہائی ایماندار ترین ڈپٹی جو چیئرمین ہیں حسین اصغر کی طرف سے موو ہوا ہے، کہ جو کہ یعنی کہ اب تک ہم یہ سمجھتے رہے تھے کہ یہ اصول پرستی کے، ایمانداری کے چلتے پھرتے اشتہار ہیں، یعنی کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بڑا ایماندار ہے. اور میں اپنے پروگراموں میں کئی بار یہ عرض کہہ چکا ہوں اپنے ویور سے کہ بھئی ایمانداری یا کرپشن جو ہے صرف نوٹ لینے کا نام نہیں ہے، مس یوز آف پاور جو ہے کرپشن کی سب سے بدترین شکل ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ ڈینو خواجہ کے میٹر میں انہوں نے ہی یہ ناٹ فار ایکشن کروایا ہے چیئرمین سے، تو پھر یہ تو بدترین قسم کی شکل ہے اس کی کرپشن کی. آپ کیا کہیں گے کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ حسین اصغر بھی آپ کا بچہ ہے، تو یہ آپ کے بچے کیا کارنامہ سمجھ؟
سامنے انجام دیا. پولیس میں اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی حسین. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے میں بھی رہا تو اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی. ہی واز آنیسٹ آفیسر. اب سوال یہ ہے کہ آپ مس یوز آف دا اتھارٹی کر رہے ہو. مس یوز آف اتھارٹی offense under the نیب آرڈیننس 1999. اب وہ ابیوز آف پاور کر رہے ہو, مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہو, اور اسٹریٹ اوے آپ NFA لکھ رہے ہو. تو میرے خیال میں یا تو یہ چیئرمین صاحب نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہی ریمینڈ ایز اے جسٹس آف دا سپریم کورٹ, اور میرے خیال ہے وہ ایسے نہیں کریں. یا تو پھر حسین اصغر نے خود کر دیا دوستی میں, تو یہ ہو سکتا ہے. تو اب ابیوز آف دا پاور تو ہے ہی ہے, مس یوز بھی ابیوز بھی. اگر آپ آرٹیکل 4 کو نہیں مانتے ہو اور آئین کے بلکہ کسی بھی ایک اس کو آپ نہیں مانتے ہو تو بڑا سنگین جرم ہو گیا. اصل میں سلیم اختر صاحب, آپ کی جو پوزیشن اس وقت ہے نا, یا جو ہم آپ کو اتنا, یا جو ویور آپ کو لوگ اتنا پسند جو کرتے ہیں نا, ایمانداری صرف کافی نہیں ہوتی ہے. ایمانداری جس طرح کے جسم کے ساتھ روح کا رشتہ ضروری ہے نا, ایمانداری کے ساتھ جو ہے بہادری اور جرت کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. حسین اصغر بہت ایماندار تو ہیں, لیکن بہادری ان کے اندر نہیں ہے, اور ایمانداری جو ہے بغیر بہادری کے صفر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے تو مس یوز آف پاور کر دیا, ٹھیک ہے نا. یہ اب اس ایمانداری کا کیا فائدہ کہ بھئی آپ بجائے کہ آپ 100 چھوٹے چوروں کے خلاف کارروائی کریں, آپ نے ایک بڑے چور کو چھوڑ دیا. تو یہ تو آپ کی ایمانداری تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نا. تو اب آپ کیا کریں گے اس پر؟ اللہ دیکھیے یہاں پہ وہ جو ڈی جی نیب ہے نا نجف, وہ بھی آنے سے مگر از اے ویک آفسر. آئی مسٹ سے از اے ویک آفسر, ویک ہے یہاں پہ ڈی جی نیب از اے ویک مین. کیونکہ اس کو میں نے کیسز بھیجے, اور ایک تو فالٹی انویسٹیگیشن کا کیس ہے جو غلام محمد قریشی ڈی جی ریلویز کے خلاف میں نے داخل کیا تھا, اور اس کے اسیٹ سارے میں نے ایک ایک کر کے 7 بنگلے اس کے میں نے ڈیفینس کیے, اور بے شمار پلاٹس, اس کو ایک ایک تفصیل ہے ساری. تو اس کو انہوں نے کچھ نہیں ابھی تک کر سکے, اریسٹ نہیں کر سکے, اور آئیں بائیں شائیں کر رہے. اس کا ایک نیب کا وہاں پہ انویسٹیگیشن آفسر جاوید علی نام ہے اس کا, ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر. اس نے فالٹی انویسٹیگیشن کی کہ اس نے دکھا دیا کہ ایک بنگلہ تو جناب ان کی بیٹی کا ہے, اور جس کو جہیز میں اس کی میاں نے دی وہ شادی شدہ ہے ہی نہیں, اور بعد میں اس کو طلاق ہو گئی. اور میں نے کہا بھائی یہ شادی شدہ ہے ہی نہیں, اچھا مجھے نکاح دکھا نکاح نامہ نہیں ہے, اچھا اس کی طلاق دکھاؤ. کیونکہ ڈیفینس میں جو آدمی رہتا ہے تو اس کو طلاق, عورت کو طلاق نامہ ایشو ہوتا ہے اپنا وہاں سے کینٹونمنٹ آفس سے, وہاں آربیٹریشن کاؤنسل ہوتی ہے, اور وہاں آربیٹریشن چیئرمین ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے آفس وہ نہیں ہے. اچھا وہ کیونکہ وہ لڑکی نے شادی کی نہیں تھی. پھر اس کے بیٹے جو سلطان, اس کا نام ہے سلطان قریشی, اس کے کوئی انہوں نے 4-5 بنگلے اس کے نام پہ تھے. تو اس کے لیے لکھا کہ اس نے ملیشیا کے کنگ کی بیٹی سے شادی کی, اور اس نے ان کو اپنے دے دیے بیٹی. اچھا کس کی بات, یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو کنگ کی بیٹی؟ ڈی جی ریلوے ہے کون ہے ڈی جی ریلوے؟ یہ تھا جی ایم قریشی, غلام محمد قریشی. ابھی اس وقت ہیں سروس میں, ریٹائر ہو گئے؟ نہیں ریٹائر ہو گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی جی ہمارے نیب کا جو حال دیکھو, اس کو میں نے لکھا تھا کہ اس کو دوبارہ آپ فائل کو دیکھو, فالٹی انویسٹیگیشن ہے. آپ سمجھے کہ نیب کے اندر ہو کیا رہا ہے. ایک آپ کے افسر نے, نیب کے افسر نے فالٹی انویسٹیگیشن, یعنی پیسے لے کے یا پتہ نہیں کیا اس نے کر کے ایک اپنے اس میں غلط باتیں لکھی انویسٹیگیشن, اس کو تو ڈسمس ہونا چاہیے, ڈسمس فرام سروس. تو اس کا کچھ بھی تم لوگوں نے نہیں کیا. مینی تھنگس. میں ابھی کیا ان کو کہوں, یہ پھر کیا آنےسٹی کس بات کی, نجف کس بات کا آنےسٹ.
تو آپ پھر کورٹ میں جائیں. جب آپ کے پاس اتنے پروف ہیں تو آپ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے جب اگر یہ خود ہی نیب کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کورٹ میں جائیں. نہیں میں گیا تھا کورٹ میں. ہائی کورٹ نے اس پہ ان کو ڈائریکشن دی کہ ان کو بلایا ہائی کورٹ نے, ٹھیک ہے, اور میں اپنا خود پیروی کرا تھا کیس. تو جب وہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی انہوں نے مجھے پہلے فون کر دیا, ان کا ڈائریکٹر ہے اپنا صدیقی کراچی میں, اس میں مجھے وہ یہ یہاں پہ کوئی مچھر وچھر چل رہا تھا. اچھا, وہ مجھے اس نے کہا کہ جناب ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. تو میں نے کہا اوکے. جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی ان کا فون آیا تھا, I received a call from the NAB. ڈائریکٹر نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا یہ حل کر دیتے ہیں مسئلہ انویسٹیگیشن. تو وہ ساری ٹیم لے کے ہائی کورٹ بار روم میں آئے, وہاں کیمرہ لگے ہوئے ہیں, وہ سب آن دا ریکارڈ ہے, اور آ کے میرے ساتھ ڈسکشن کی. تو میں نے کہا یہ تو تم نے غلط انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے, سارے اس کو صحیح کرے, آخر بس ہو جائے. تو وہاں سے میں نے ٹھیک ہے وہاں بہت ہی کیسز آپ. تو وہ ابھی تک کیس وہیں پڑا ہوا, ساری 40 انویسٹیگیشن کی ہے. تو اب ڈی جی جب اس میں ڈی جی کچھ نہیں کر سکے تو پھر ایسا ڈی جی رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے ایسے ڈی جی رکھا ہوا ہے, نیب میں ایسے افسر رکھے ہوئے, تو پھر کیا کریں گے یہ. تو اب حسین اظہر کے خلاف آپ کیا کاروائی کریں گے جب انہوں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے؟ تو آپ کو 5% وہ دے گا یہ اللہ دین و خواجہ والے میٹر میں کہ یہ آپ کورٹ میں جائیں گے. انہوں نے جب لکھ کے دے دیا کہ یہ سولڈ ناٹ فار ایکشن لکھ کے دے دیا, یہ مجھے تو لکھ کے دیا ہی نہیں نا انہوں نے, وہ مجھے تو بھیجا ہی نہیں. کہ مجھے بھیجتے تو میں اس وقت کورٹ میں چلا جاتا. انہوں نے مجھے بھیجا ہی نہیں ہے. اب میں نے ان کو لیٹر لکھا ہے, اس کا یہ جواب دیں گے, اس کے بعد میں کورٹ میں جاؤں گا اے ڈی کے خلاف. سلطان علی خواجہ کا جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا آپ کو کہ بھئی وہ پیچ اپ ہو گیا, تو اس کیسا پیچ اپ؟ وہ مجھے میسج میں لکھا اپنا حسین اصغر نے. تو میں نے حسین اصغر کو کہا کہ انہوں نے کوئی چڑیا تھی پیٹرول پمپ کو واپس کر دیا آپ کو. تو بھائی کوئی قانون ہے, سیکشن 25 ہے, یا وی آر کرے گا یا پلی بارگن کرے گا. وی آر کیونکہ اس میں ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی تو وی آر ہوگا. تو وی آر آپ نے کیا ہے کیا؟ میں نے کہا اس کو, تو میں نے واپس کر دیا سر, انہوں نے واپس کر دیا. میں نے کہا یار خدا کرو یہ. اور پھر میرا انٹرسٹ ہے 5%, پھر مجھے 5% دو تو اس کی نوکری تو تیل ہو گئی نا, اس کا 21 گریڈ تو گیا. جب دیکھیے گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ اگر وی آر کر رہا ہے تو مانا وہ جرم کا قبولیت کر رہا ہے. مطلب یہ ایک تاثر ہے اس وقت اپنا سلیم اختر صدیقی صاحب کے مرکز میں جو ہے حسین اصغر جو ہے پولیس والوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور یہاں سندھ کے اندر جو ہے نجف قلی مرزا جو ہے نا اپنے کلی چون کے ہیں, اے ڈی خواجہ ہو گیا یا یہ سلطان علی خواجہ ہو گیا, منیر شیخ, جتنے بھی پولیس افسروں کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہے اس سب میں یہی اطلاع ہے, یہی کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں نجف قلی مرزا. بس صحیح غلط ہے؟ دیکھو یہ اگر دونوں سپورٹ کریں گے نا کرپٹ لوگوں کو, دے آر ڈگنگ دیئر اون گریوز, کیونکہ ٹائم بدلتا ہے. ٹھیک ہے, آج یہ ایک ڈی جی ہے, کل وہ دوسرا ڈپٹی چیئرمین ہے, کل ٹائم بدلتا ہے, اور پالیسی یہی پرائم منسٹر ہمارا چینج کرتا ہے اور سختی کرتا ہے نیب کے اندر, اور کہتا ہے کہ یہ کیسز کھودے. یہاں مجھے کہتا ہے کہ جنہوں نے سپورٹ کیا, اکیوز کو سپورٹ کیا, وہ ابیٹمنٹ ہے. کرمنل میں آپ نے سپورٹ کیا, اٹس ابیٹمنٹ, ابیٹنگ دا کرائم انڈر سیکشن 9 میں آ جائیں گے, یہ خود اریسٹ ہو جائیں گے دونوں. تو